الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے، شیڈیول معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 9 اکتوبر کو ہونا تھے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پارلیمنٹ میں نئی قانون سازی کے باعث بلدیاتی الیکشن ملتوی کیے جاتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت اپوزیشن گرینڈ الائنس کا ہنگامی اجلاس، پی ٹی آئی کا وفد سردار لطیف کھوسہ کے گھر پر موجود۔ اختر مینگل اور اپوزیشن گرینڈ الائنس میں مدعو کیا گیا تھا، ان کی جگہ بی این پی کے ساجد ترین اجلاس میں شریک۔ حکومت کی کوتاہیاں ہوں گی لیکن بدنیتی کہیں نہیں ہے، عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی نیوز کانفرنس، کہا 15 ماہ میں وہ کام ہو چکے جن کا تصور ہی نہیں تھا۔ حکومت پاکستان بھرپور تعاون کر رہی ہے۔ اور ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس، چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد صدارت کر رہے ہیں۔ کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس جاری۔ پارلیمنٹ اور سیاسی قائدین کو غیر ضروری سمجھنے سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے، تجربے کار سیاسی قیادت کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ صدر جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا سیاست دانوں کو بااختیار بنانا چاہیے، ملکی معاملات سیاست دانوں کے حوالے کیے جائیں۔ اختر مینگل نے اسی لیے استعفیٰ دے دیا کہ پارلیمنٹ کا کوئی کردار نہیں۔ کیا حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود فیصلے کر سکے؟ فارم 45 کے ہوں یا 47 کے، ڈیفیکٹو ہی صحیح، انہی سے کام لینا ہوگا۔ قانون بھی یہی بنے گا۔ ہم یہاں ملک و قوم کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، استعمال ہونے کے لیے نہیں۔ ہم اپوزیشن میں بیٹھ کر اپنا کردار ادا کریں گے۔ ملک کو ضرورت ہوئی تو چپے چپے کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں۔ کوشش کی تھی، انہوں نے کر کے میرے خیال میں نے ان کو قائل کر دیا۔ تو کیا آپ اپنا استعفیٰ واپس لے رہے ہیں؟ ابھی تک تو میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں۔ اختر مینگل کا استعفیٰ، حکومت اور اپوزیشن کی بی این پی سربراہ کو منانے کی کوششیں۔ اختر مینگل نے استعفیٰ واپس لینے سے انکار کر دیا، کہا انہوں نے مجھے قائل کرنے کی بہت کوشش کی، میں نے ان کو قائل کر لیا۔ 2018 سے بلوچستان کے مسائل ہر حکومت کو بتائے، ہمیشہ اردو میں بات کی، حکومت کو اردو سمجھ نہیں آ رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے سردار اختر مینگل کے استعفے پر کارروائی روک دی۔ حکومت نے استعفیٰ منظور نہ کرنے کی درخواست کی تھی۔ ملاقات کے بعد رانا ثناءاللہ نے کہا اختر مینگل سے درخواست کی ہے کہ پارلیمنٹ کا حصہ رہیں۔ انہوں نے بلوچستان کا مقدمہ بڑی جرأت اور بہادری سے لڑا۔ اختر مینگل کے تحفظات متعلقہ فورمز تک پہنچائیں گے، جو وزیر اعظم سے متعلق بات ہے وہ ان تک پہنچائی جائے گی۔ آپ اپنا فیصلہ واپس لے رہے ہیں۔ اس نے کمٹ کیا کہ ہم مشورہ کروں گا، سوچوں گے اس کے اوپر، لیکن 5 بجے ہماری الائنس کی میٹنگ ہے، اس میں وہ حاضری دیں گے، پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنا فیصلہ کریں۔ پی ٹی آئی وفد کی بھی اختر مینگل سے ملاقات، استعفیٰ واپس لینے کی درخواست کی، آفر دی پارلیمنٹ میں رہ کر مشترکہ جدوجہد کریں گے، مشکل کی گھڑی میں بلوچستان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اسد کیسر بولے آج ہمارے الائنس کا اجلاس ہے، اختر مینگل بھی شرکت کریں گے، کوشش کر رہے ہیں بلوچستان کے مسائل پر آل پارٹی کانفرنس بلائی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے استعفیٰ دینا کوئی اچھا کام نہیں، اختر مینگل اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، احتجاجاً پارلیمنٹ چھوڑ دینا درست نہیں۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ ایس ایچ او بارہ کو کل علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ سول جج شائستہ خان کنڈی نے علی امین گنڈاپور کی طبی بنیاد پر حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی۔ وارنٹ گرفتاری دھارا 12 کو موصول۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ وارنٹ سے متعلق وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور کو بھی آگاہ کیا جا رہا ہے۔ 4 دفعہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو چکا ہے۔ آج 2 تہہ اکثریت والا وزیر اعلیٰ اپنی صوبائی اسمبلی جانے سے کترا رہا ہے۔ ان کو یہ تجویز ہوگی، مطالبہ کروں گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ صوبے میں آپ کے پاس اکثریت ہے یا نہیں ہے۔ 2 تہائی اکثریت والا وزیر اعلیٰ اسمبلی سے بھاگ رہا ہے۔ اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد آئے علی امین گنڈاپور اعتماد کا ووٹ لیں۔
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा, कहते हैं अली अमीन एतमाद खो चुके, 18वीं तरमीम के बाद अमन कायम करना सूबे की जिम्मेदारी है। केपी हुकूमत अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। ऑपोजिशन बांग्लादेश की मिसालें देती है। 1 साल से बेचारा अंदर पड़ा है, खून की नदियां बह रही थी, 10 लाख लोग निकलने थे, क्यों नहीं निकलते? किसने रोका है आप लोगों को? लीग रहनुमा हनीफ अब्बासी की कौमी असेंबली में पीटीआई पर वार, कहा हर वक्त ऑपोजिशन लीडर की सांस फूली होती देखता हूँ, सब्र करें, अभी इश्क इम्तिहान और भी है, अभी मिलिट्री कोर्ट्स भी हैं, वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं, बड़े बड़े शवाहिद मौजूद हैं, आपका बचना नामुमकिन है। उमर अयूब ने कहा जितनी जंगें हुई मेरे खानदान के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। सरदार अख्तर मैंगल के इस्तीफे को हल्का न लें, ये देखें उन्हें किस बात ने इस्तीफा देने पर मजबूर किया। सब होश के नाखुन ने, बलोचिस्तान के नौजवान मायूस हो चुके, उनके जज्बात को समझना चाहिए। बिजली का फी यूनिट 25 रुपए मुकर्रर किया जाए। साबिक निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज का मुतालबा, कहा स्टेट बैंक फौरी शरह सूद में 4% कमी करे, महंगाई की शरह का नीचे आना खुशाइंद है, फायदा आवाम को मुंतकिल किया जाए, 10 साल इक्तिसादी रोड मैप देने की फौरी जरूरत है, IPPs को कैपेसिटी चार्जेस अदायगी बंद होनी चाहिए। रोजाना की बुनियाद पे कराची के अवाम के इलेक्ट्रिक को बददुआएं देती है। के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाया हुआ है, माफिया के तर्ज पे काम कर रहा है। के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग के जरिए अरबों अरबों रुपए कमा रहा है। सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए क्या काम किया? MKM के रुकने कौमी असेंबली अमीन उल हक का के इलेक्ट्रिक से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस, कहा फनी खराबी के नाम पर पूरा दिन बिजली बंद कर दी जाती है, बारिश का पहला कतरा गिरते ही कराची में दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं। के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है, घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है, लोग बददुआएं देते हैं। के इलेक्ट्रिक का शुमार उन कंपनीज में होता है जिन्हें नफरत की निगाह से देखा जाता है। वजीर इत्तलात अता तारण ने कहा कराची में बारिश के बाद 300 फीडर्स बंद करना पड़े, इस दौरान करंट लगने का कोई एक वाकया नहीं हुआ। के इलेक्ट्रिक का कहीं फॉल्ट नजर नहीं आया। कराची में जो वाकयात हुए उनका ताल्लुक बारिश से है, के इलेक्ट्रिक से नहीं। मुस्तफा कमाल ने कहा बिल देने वाले और ना देने वाले दोनों की बिजली बंद हो रही है, फीडर्स बंद करने की बजाय PMTs को कब बंद करेंगे? प्रीपेड मीटर्स क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? But I would also like to state that the written answer seems contrary to the reality of the situation. And if the minister claims that there isn't load shedding, then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity, with complete load shedding? मुल्क में महंगी गैस के बावजूद बहरान क्यों? ज्यादा पैदावार के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग क्यों? रुकने कौमी असेंबली आसफा भुट्टो के कौमी असेंबली में सवालात। आसफा भुट्टो ने पूछा हुकूमत दावा करती है कि मुल्क में बिजली की पैदावार इस्तेमाल से ज्यादा है, मगर इसके बावजूद भी मेरे अपने हलके में 18 घंटे की लोड शेडिंग का सामना क्यों करना पड़ रहा है? £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज, फैसला कल सुनाया जाएगा। अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मौसर करार दे दी। फारिकैन की जानिब से दलाइल पर तौहीन अदालत दरख्वास्त को गैर मौसर करार दिया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया था। फंड्स की अदम फराहमी पर पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज, पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल बरसा दिए। वजीर आला हाउस जाने वाले रास्ते सील कर दिए। SSP ऑपरेशंस और मेयर पेशावर जुबैर अली के दरमियान मुज़ाकरात जारी। पुलिस ने कहा एहतजाज पर कोई एतराज नहीं, मुजाहिरीन सड़क खोल दें। दुश्मन बदमनी और इंतशार पैदा करके कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाना चाहता है, सब मिलकर दुश्मन के नापाक एजेंडे को नाकाम बनाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है, इस नासूर के खात्मे के लिए उलमाए कराम को फिर अपना अजीम किरदार अदा करना होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद बोले दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। दहशतगर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं
اور لوگوں کو، معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے بے دردی کے ساتھ شہید کرتے ہیں، کیونکہ بلوچیت کے نام پر ضرور ہے لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں۔ مٹھی بھر دہشت گرد آسان ہدف ڈھونڈ کر معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا، دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو شہید کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کل بلوچستان اسمبلی نے دہشت گردی کی مذمت کی، آج کابینہ بھی ان واقعات کی مذمت کرتی ہے۔ وزراء کو علاقوں کا دورہ کرنے کی ہدایت کر دی، فیصلہ عوام نے کرنا ہے کون آپ کا خیر خواہ ہے اور کون دشمن۔ بنگلہ دیش سے شکست کے بعد پاکستانی ٹیم اور کھلاڑیوں کی رینکنگ گر گئی۔ قومی ٹیم 6 سے 8ویں پوزیشن پر چلی گئی۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کی موجودہ رینکنگ پوائنٹس 74 ہو گئی، جو 1965 کے بعد کم ترین ریٹنگ پوائنٹس ہیں۔ بابر اعظم کی بھی 3 درجے تنزلی، 5 سال بعد ٹاپ 10 بلے بازوں کی فہرست سے باہر، 9ویں سے 12ویں پوزیشن پر چلے گئے۔ شاہین شاہ آفریدی بھی ٹاپ 10 بولرز کی فہرست سے آؤٹ ہو گئے۔ بنگلہ دیش سے شکست بہت بڑا دھچکا ہے۔ سابق کپتان وسیم اکرم بھی مایوس، کہتے ہیں بنگلہ دیشی ٹیم نے اپنے ملک میں خراب حالت کے باوجود شاندار جیت حاصل کی۔ ہم مستقل ہوم گراؤنڈ پر ہار رہے ہیں، جو ہماری کرکٹ کے معیار کی عکاس ہے۔ حیرت ہے لوگ اب کیوں حیران ہو رہے ہیں۔ تنزلی کے بارے میں 2 سال پہلے کہا تھا کرکٹ کو سدھارنے میں وقت لگے گا، بدقسمتی سے اس کا کوئی فوری حل نہیں۔ پاکستان ٹیم پر مشکل وقت ہے، ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ مشکل وقت کے بعد پاکستان ٹیم ہمیشہ کھڑی ہوئی ہے۔ سابق کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کپتان وہ تیار کریں گے جو مستقبل میں پاکستان میں کام آ سکے۔ چیمپئنز کپ میں کوشش کریں گے پاکستان کے لیے 25 سے 30 کھلاڑیوں کا بیک اپ تیار کر دیں۔ پر امید ہے کہ مستقبل میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ فٹنس دکھاؤ ٹیم میں آؤ۔ ٹیسٹ سیریز میں ناکامی کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے فٹنس کو پہلا ہدف بنا لیا۔ ٹیم میں شمولیت کو فٹنس سے مشروط کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ٹیسٹ کے لیے معیار بڑھا کر 60% تک کر دیا گیا۔ فٹنس ٹیسٹ 7 ستمبر سے لاہور میں شروع ہونے کا امکان۔ کارساز حادثے کی ملزمہ نتاشا نے درخواست ضمانت دائر کر دی۔ وکیل نے موقف اپنایا۔ نتاشا ذہنی مریضہ ہیں، متعدد بار نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کرا چکی ہیں۔ ملزمہ کے خلاف جو دفعات شامل کی گئیں اس کی سزا دیت ہے، ضمانت منظور کی جائے۔ وکلا نے نجی اسپتال کا میڈیکل سرٹیفکیٹ اور ریکارڈ بھی جمع کرا دیا۔ عدالت نے سرکاری وکیل، مدعی مقدمہ اور تفتیشی افسر کو نوٹس جاری کر دیا۔ نتاشا کے شوہر دانش اقبال نے عبوری ضمانت حاصل کر لی۔ سیلابی ریلے میں پھنسے افراد کو بچانے والے ہیرو کی ستائش۔ بلوچستان کے محب اللہ کا وزیر اعظم ہاؤس پہ خیر مقدم۔ شہباز شریف نے ایکسکیویٹر آپریٹر کے جذبے کو سراہا، 25 لاکھ روپے انعام سے نوازا۔ بچوں کے لیے یونیورسٹی تک مفت تعلیم اور خاندان کے لیے صحت کی سہولتیں دینے کا اعلان۔ کہا مجھ سمیت پوری قوم کو آپ پر فخر ہے، آپ نے ہمت سے کام لے کر قیمتی انسانی جانیں بچائیں۔ انسانیت سے محبت کے جذبے کو دل سے قدر کرتا ہوں۔ لاہور میں بند روڈ کوریڈور اور راوی برج توسیع منصوبے کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ بند روڈ سروس لین کی مزید توسیع کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز نے بند روڈ پر پودا بھی لگایا۔ بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے قراقرم ہائی وے دیامے لال پڑی کے مقام پر بند۔ استور ویلی روڈ پر بھی لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ٹریفک کی روانی معطل۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا نوٹس، چارائے قراقرم اور استور ویلی روڈ کھولنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ اسرائیلی فوج کے جنوبی، شمالی اور وسطی غزہ میں وحشیانہ حملے، 43 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج نے شیخ رودان میں کالج پر بم برسائے، عمارت مکمل تباہ ہو گئی۔ دیر البلح میں اسپتال کے قریب بمباری میں 5 بچے زخمی ہوئے۔ انسداد پولیو مہم کے دوران بھی اسرائیلی حملے جاری، 6 یرغمالیوں کی ہلاکت پر اسرائیلی حکومت کے خلاف تیسرے روز بھی مظاہرے۔ تل ابیب میں ہزاروں افراد نے ریلی نکالی۔ وزیر اعظم نتن یاہو سے فوری جنگ بندی اور 100 یرغمالیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی فوج کی بنگلہ دیشی سرحد پر فائرنگ، 8ویں جماعت کی طالبہ جاں بحق ہو گئی، 3 افراد زخمی۔ شریف پور میں بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس نے شناخت پوچھے بغیر خاندان پر اندھا دھند گولیاں برسائیں، 45 گھنٹے بعد لڑکی کی لاش ورثاء کے حوالے کی گئی۔
روس کا یوکرین کے شہر پولٹاوا میں فوجی انسٹیٹیوٹ پر حملہ، 2 بیلسٹک میزائل داغ کیے، یوکرینی فوجیوں سمیت 51 افراد ہلاک، 270 زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے ڈپٹی چیف آف سٹاف کو برطرف کر دیا، کہا حملے کا جواب ضرور دیں گے۔ امریکی صدر بائیڈن کی روسی حملے کی مذمت، بولے واشنگٹن کیف کو فوجی امداد جاری رکھے گا۔ کراچی میں امریکی قونصل جنرل کی مزار قائد پر آمد، بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے، لیاقت علی خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے مزار پر بھی گئے۔ لاہور میں امریکی قونصل جنرل کرسٹن ہاکنز نے لاہور کے ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں نمائش کا افتتاح کیا، طالبات کے پروجیکٹس کا جائزہ لیا، کہا طالبات کے پروجیکٹس اور فنپاروں میں ان کے تخلیقی صلاحیتیں نظر آ رہی ہیں۔ خواتین کی تعلیم کے لیے امریکی اسکالرشپس کے خصوصی پروگرامز ہیں۔ پلاسٹک کی پرانی چیزیں نہیں بیکار، بنتے ہیں اس سے بھی شاہکار۔ تائیوان میں ہنرمندوں نے ناکارہ پلاسٹک کو نئی شکل دے دی، خوبصورت ٹائلز، ہینگر، سن گلاسز اور دلکش فن پارے، منفرد کاریگری جو دیکھے داد دیے بغیر رہ نہ پائے۔